بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، نظم سفر ہو رہا ہے ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے نظم کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ نظم میں ذکر کردہ نئے الفاظ کے معنی کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے نظم سفر ہو رہا ہے کہ مشق کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بیٹا، اس مشق کے تحت آپ کو بہت آسان اور مختصر سوالات دیے گئے ہیں، جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے ہم پر امید ہیں کہ آپ ضرور تحریر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مشق ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 46۔ پہلے سوال کے تحت آپ کو 7 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات بہت مختصر اور آسان ہیں۔ جیسے پہلا سوال دیکھیے، نوجوان کیا پہنے ہوئے تھا؟ تو اس کا جواب ہے، نوجوان قیمتی اور صاف ستھرا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نوجوان صاف ستھرا اور قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا سوال، گردن میں جو کالر تھا اس میں سے کیا بچا؟ گردن میں جو کالر تھا اس میں سے کیا بچا؟ تو جواب ہے، بقول شاعر کے نوجوان کے لباس میں سے گردن میں صرف لر باقی بچ گیا۔ بقول شاعر کے نوجوان نے جو لباس پہنا تھا اس کے کالر میں سے صرف لر باقی بچا تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال دیکھیے، شاعر کس سفر کی داستان لکھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، شاعر کراچی کی بس میں سفر کی داستان لکھ رہا ہے۔ شاعر کراچی کی بس میں سفر کی داستان لکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال، تھیلے میں کیا چیز موجود تھی؟ تو بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں، تھیلے میں ٹماٹر موجود تھے۔ ٹھیک ہے، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ مسافر کے تھیلے میں ٹماٹر موجود تھے۔ اگلا سوال، بس کے چلنے سے مسافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بس کے چلنے سے مسافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، عام طور پر کراچی کی بسوں میں سفر کے بعد مسافروں کی حالت بے حد خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر کراچی کی بس میں سفر کرتے ہوئے مسافروں کی حالت بے حد خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا سوال دیکھیے، سفر کے دوران مرغے کا کیا بنا؟ تو اس کا جواب ہے، سفر کے دوران مرغہ تو غائب ہو گیا مگر علامت کے طور پر اس کا ایک پر باقی رہ گیا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، سفر کے دوران مرغہ تو غائب ہو گیا مگر نشانی کے طور پر یا علامت کے طور پر اس کا ایک پر باقی بچا تھا۔ ساتواں اور آخری سوال، سوال نمبر 1 کے تحت، خوش پوش نوجوان کا بس میں سفر کے بعد کیا حال ہوا؟ خوش پوش نوجوان کا بس میں سفر کے بعد کیا حال ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، بس میں سفر کے بعد خوش پوش نوجوان کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کراچی کی بس میں سفر کے بعد خوش پوش نوجوان کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے سوالات کے جوابات سماعت فرمائیں۔ کوشش کیجیے گا بیٹا کہ آپ خود سے تحریر کر سکیں، وگرنہ جلد ہی مذکورہ اسباق کی PDF فائل آپ کے حوالے کر دی جائے گی، آپ اس میں سے بھی یہ تمام سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ دوسرا سوال دیکھیے، دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ کراچی کی ڈیش میں سفر ہو رہا ہے۔ کراچی کی کار، اسکوٹر، بس یا ٹرام میں، ظاہر بات ہے کہ بس میں سفر ہو رہا ہے، لہٰذا بیٹا یاد رکھیے آپ انتخاب کے لیے دیے گئے 4 الفاظ تحریر نہیں کریں گے، آپ محض خالی جگہ مکمل کر کے تحریر کریں گے بس، یعنی کہ آپ صرف ایک ایک جملہ تحریر کریں گے۔ خدا جانے ڈیش کدھر رہ گیا؟
خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. بغل میں تو بس ایک ڈیش رہ گیا ہے. بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. بہت مال ڈیش پر مارے ہوئے تھا. بہت مال چہرے پر مارے ہوئے تھا. اچھا، سوال نمبر 3 دیکھیے بیٹا. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. کیونکہ ان الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں، ایک دفعہ آپ تحریر کر چکے ہوں گے یقیناً، لہٰذا دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوال تحریر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا. سوال نمبر 4، آپ 5 سطروں میں کسی سفر کا حال بیان کیجیے. آپ 5 سطروں میں یعنی 5 لائنوں میں کسی بھی سفر کا حال بیان کیجیے. بہت آسان ہے بیٹا. آپ یقیناً اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ سیر و تفریح کی غرض سے گھر سے نکلے ہوں گے. اس میں آپ کے ساتھ دوست احباب بھی ہوں گے، عزیز رشتہ دار بھی ممکن ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ اس سفر کا حال احوال لکھیں گے. بہت آسان طرز ہے کہ آپ لکھیں کہ میں گرمی کی چھٹیوں میں یا عید کے دنوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کراچی چڑیا گھر کی سیر کے لیے گیا تھا. وہاں پر میں نے طرح طرح کے جانور دیکھے. وہاں پر میں نے جھولوں سے بھی لطف اندوز ہوا. وہاں پر میں نے طرح طرح کی چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے. یا اس طرح کی دیگر تفصیلات لکھنے کے بعد پھر آپ واپسی کا ذکر کریں کہ ہم وہاں سے تانگے میں بیٹھ کر یا جیپ میں بیٹھ کر یا بس میں بیٹھ کر اپنے گھر کو لوٹ آئے اور میں اس سفر سے بہت لطف اندوز ہوا. یہ ہے ایک مختصر انداز لکھنے کا. ٹھیک ہے. اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا. صفحہ نمبر 47 کی جانب. صفحہ نمبر 47 پہ سوال نمبر 5 ہمارا منتظر ہے. جی بیٹا، سوال نمبر 5 دیکھیے. یقیناً آپ کی کتاب بھی اس وقت آپ کے سامنے ہوگی. سوال نمبر 5 ہے اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے. اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے. بیٹا اس نظم میں سے جو شعر آپ کو پسند ہو آپ اس کو لکھ کر اس کی تشریح کریں. شعر لکھنے اور تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شعر منتخب کریں گے، اسے خوش خط لکھیں گے. اس کے بعد آپ حوالہ لکھیں گے. حوالے میں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ 3 چیزوں کا ذکر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. 3 چیزیں عام طور پر ذکر کی جاتی ہیں. نظم کا عنوان کیا ہے، دوسرا کہ یہ کس کتاب سے لی گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ ششم جماعت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ ہماری ششم جماعت کی درسی کتاب سے نظم سفر ہو رہا ہے سے یہ شعر لیا گیا ہے جس کے شاعر سید ضمیر جعفری ہیں. یعنی 3 چیزوں کا ذکر ہوگا، نظم کا نام، کتاب کا نام اور شاعر کا نام. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا حوالہ. اب آپ اس کی تشریح لکھیں گے. یاد رکھیے تشریح کے لیے 2 سے 3 سطریں لکھنا ضروری ہے. 2 سے 3 سطریں آپ اس شعر کے مطابق لکھیں گے. آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، کم از کم 5 یا 7 سطریں بھی تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرز پر آپ اپنے کسی بھی پسندیدہ شعر کی تشریح ماں حوالے کے تحریر کریں گے. سوال نمبر 6 دیکھیے. سوال نمبر 6 دیکھیے. ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم آواز لفظ لکھیے. ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم آواز لفظ لکھیے. یعنی ہر لفظ کے سامنے اس کا قافیہ تحریر کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا قافیہ کسے کہتے ہیں. پہلے ہی سبق کے تحت شاید میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی اچھی طرح. قافیہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو ملتے جلتے آواز والے الفاظ ہوتے ہیں اور ملتے جلتے حروف والے الفاظ ہوتے ہیں. ایسے الفاظ کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں دیا گیا ہے آپ کو سر اور ٹر. ٹھیک ہے. اسی طرح گھڑی آپ یہ لفظ لکھ کر اس کا قافیہ تحریر کریں گے. مثال کے طور پر
بڑی یا کھڑی، اس کا قافیہ ہو سکتا ہے زیر، ٹھیک ہے، آپ اس کا قافیہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، دیر یا سیر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے حالات، تو آپ اس کا قافیہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، ساعات یا دوات، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے سفر، سفر، آپ اس کا قافیہ صبر یا نظر یا خبر بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سوال نمبر 6 آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان کام ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کالم بنائیے، ایک کالم میں آپ لفظ تحریر کریں گے اور دوسرے کالم میں آپ اس کا قافیہ تحریر کریں گے، اس طرز پر آپ یہ کام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کام بتائی گئی طرز کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ 7ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ 7واں سوال دیکھیے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر مؤنث الگ کر کے لکھیے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو مذکر اور مؤنث الفاظ پہچاننے کا ایک طریقہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا بیٹا کہ اگر کسی لفظ کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ بطور مذکر کے مستعمل ہے یا مؤنث کے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کریں، اور وہ جملہ ہے ہوتا ہے یا ہوتی ہے، ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ اگر وہ لفظ ہوتا ہے تو مذکر ہے، اور اگر وہ لفظ ہوتی ہے تو بطور مؤنث کے مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر قدم، قدم ہوتا ہے یا ہوتی ہے، آپ اندازہ کر لیں، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ مذکر ہے۔ بات ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ہوتی ہے تو مؤنث ہے، اور اگر بات ہوتا ہے تو پھر مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دامن، دامن ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اندازہ لگا لیجئے، اگر دامن ہوتا ہے تو مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ گھڑی، گھڑی ہوتا ہے یا گھڑی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے گھڑی ہوتی ہے، اس لیے گھڑی بھی بطور مؤنث کے مستعمل ہے۔ اس کے بعد لفظ دیکھیے مسافر، مسافر بھی بطور مذکر کے اکثر و بیشتر مستعمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مشق کے 7 سوالات اختتام پذیر ہوئے جن کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اگلا سوال قواعد کے متعلق ہے، اور حصہ قواعد کو فی الحال آپ کے نصاب میں شامل نہیں رکھا جا رہا، چونکہ بورڈ کے احکامات ہیں کہ نصاب کو مختصر رکھا جائے، اس لیے فی الحال اختصار کے لیے حصہ قواعد کے سوالات کو آپ کے نصاب میں سے حذف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح مشق کے 7 سوالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جن میں سے سوال نمبر 3 الفاظ معانی، سوال نمبر 3 الفاظ معانی چونکہ آپ لکھ چکے ہیں لہذا شامل نہیں ہیں، اور سوال نمبر 8 قواعد کا ہے، قواعد پر مشتمل ہے، یہ بھی شامل نہیں ہے۔ اس طرز پر آپ 6 سوالات پر مشتمل یہ مشق تحریر کریں گے۔ ان 6 سوالات میں 7 سوالات سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ہیں، 7 سوالات سوال نمبر 1 کے تحت ہیں، اور اس کے علاوہ 5 سوالات مزید ہیں جو آپ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ کل 12 سوالات پر مشتمل مشق ہوئی جو آپ کے کاپی میں تحریر کی جائے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں بیٹا کہ آپ کام کے حوالے سے بالکل بھی مت گھبرائیے گا، انشاءاللہ جلد ہی اس کام کی PDF فائل بھی آپ کے حوالے کر دی جائے گی، جہاں سے دیکھ کر آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آپ خود سے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے تحریر کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ PDF فائل سے دیکھ کر لکھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔